کیا آپ جانتے ہیں جب اللہ کسی کو بڑا مقام دینے والا ہوتا ہے تو اسے یہ 3 بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور یہ نشانیاں کیا ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ایٹ لیسٹ 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہو سکے۔ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک اتنے امتحان کیوں آنے لگے ہیں؟ وہ دروازے جو کبھی کھلے تھے کیوں ایک ایک کر کے بند ہو گئے؟ وہ لوگ جو آپ کے اپنے تھے کیوں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ اور وہ دعائیں جو آپ بار بار مانگتے ہیں کیوں جیسے آسمان تک پہنچ کر بھی جواب نہیں لا رہی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اونچا مقام، بڑا درجہ دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے اس کی زندگی میں ایسی پر اسرار نشانیاں نازل ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان خود حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائش سے گزار کر اس کے صبر کو پرکھ کر اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کبھی کبھی اچانک حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دروازے بند ہوتے ہیں، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، دل میں بے چینی گھر کر جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اگلے پڑاؤ پر لے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب کسی انسان کی دعاؤں کا جواب دیر سے آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس کی نہیں سنی۔ اصل میں اللہ اس بندے کو اونچائی دینے کے لیے اور بھی بڑا انعام تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش کوئی سزا نہیں ہوتی بلکہ اونچے درجوں کی دعوت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی یہ نشانیاں انسان کی روح تک اثر ڈالتی ہے۔ وہ کبھی انسان کو تنہائی میں رلاتا ہے، کبھی ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن میں اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا کرم سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی بھی زندگی میں ایسے لمحات آ رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، تو آپ کمنٹ میں اپنی پریشانی اور تکلیف ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور دعائیں کریں گے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی میں ایسی تنگ دستیاں اور ایسی مشکلات اتارتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا۔ اچانک حالات تنگ ہو جاتے ہیں، جو کام آسانی سے ہو جایا کرتے تھے وہ رکاوٹوں میں الجھ جاتے ہیں، جن دروازوں پر ہمیشہ راحت ملتی تھی وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی روح کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اس کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے اور اسے اس مقام کے قابل بنا رہا ہوتا ہے جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ روحانی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عادتوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ بندے کو آسان راستوں سے ہٹا کر مشکل راستوں کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ آسانیوں سے انسان کبھی اونچائی تک نہیں پہنچتا۔ یہ مشکلیں دراصل ایک اشارہ ہوتی ہے، اب آپ کو اونچا درجہ ملنے والا ہے۔ ذرا سوچئے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا حاکم بنایا، لیکن اس سے پہلے انہیں گڈھے میں ڈالا گیا، غلامی کروائی گئی، جیلوں کی اندھیروں میں رکھا گیا۔ اس وقت اگر کوئی انہیں دیکھتا تو کہتا کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے ایک اونچا مقام تیار کر رہا تھا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، عزت دینے سے پہلے آزمائش دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے دل میں ایسی عجیب و غریب بے چینی پیدا کر دیتا ہے جو کسی اور چیز سے دور نہیں ہوتی سوائے اس کے ذکر اور اس کی عبادت کے۔ باہر سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان پریشان ہے، اداس ہے، کسی گہری سوچ میں ہے، لیکن حقیقت میں اس بندے کا دل اب اللہ کی طرف کھینچا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بے چینی کبھی اچانک تنہائی میں آنسوؤں کا سمندر بن جاتی ہے، وہ بندے کو رات کی تنہائیوں میں رلاتی ہے، سجدے پر گرا دیتی ہے اور اس کے دل سے صرف یہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ اشارہ ہوتا ہے جب اللہ اس بندے کی روح کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں صرف اس کے خاص بندے پہنچتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے جن کو اللہ نے اونچا درجہ دیا، سب نے اس بے چینی کا دور ضرور دیکھا۔ کبھی یہ بے چینی اس طرح ہوتی ہے کہ ہر خوشی ادھوری لگتی ہے، ہر دولت بیکار محسوس ہوتی ہے، ہر رشتہ ادھورا لگتا ہے، انسان اپنے آس پاس سب کچھ ہونے کے باوجود خالی پن محسوس کرتا ہے۔ دراصل یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے کہ اب تیرا دل صرف میرے لیے ہے۔ روحانی واقعات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے
से दुनियावी मोहब्बत कम कर देता है। वो इंसान अब महफिलों में रहकर भी तन्हा महसूस करता है, हंसते हुए भी दिल के अंदर सुकून नहीं पाता, और जब वो अकेला होता है अल्लाह का जिक्र करता है, वो अल्लाह के इस कदर करीब हो जाता है तो अल्लाह उसे एक बड़ा मुकाम जरूर अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया है कि जब आप रात की तन्हाई में इबादत में खड़े होते थे तो आपके पाँव सूज जाते थे। जब सहाबा इकराम आपको इस तरह नमाज पढ़ते देखते तो पूछते, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ बख्श दिया है तो इतनी मेहनत क्यों? तो आपने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यही उस बेचैनी का मानी है कि अल्लाह अपने खास बंदे को रातों में उठाता है, सजदों में गिराता है और उसकी रूह को अपनी नूर से रोशन करता है। ये बेचैनी एक इम्तिहान भी है और एक इनाम भी। तीसरी निशानी ये होती है कि जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से गुनाह की माफ़ी मांग लेता है तो उसका दिल एक अजीब सी हल्कापन महसूस करता है। ये हल्कापन सिर्फ उसकी सोच का धोखा नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की रहमत होती है जो गुनाहों का बोझ उतार कर दिल को साफ कर देती है। गुनाह का बोझ इंसान को वैसे ही दबाता है जैसे किसी के कंधों पर भारी पत्थर रखा हो। जब कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह की ओर लौटने के बाद इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरा रब मेरे साथ है। यह दिल का सुकून सिर्फ नमाज या तस्बीह पढ़ लेने से नहीं आता, बल्कि सच्ची तौबा और गुनाह से तौबा करने की वजह से आता है। ये अल्लाह की रहमत की एक बड़ी निशानी है। या अल्लाह हमें भी सच्चे दिल से तौबा करने की हिदायत दे। आमीन।